آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست خلافت تھی، ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے، ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا۔ بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، چاہے وہ جبرن آئے، چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو وہ، جتنا ہی نیک ہو، جتنا ہی پرہیزگار ہو۔ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی یہ اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، بغاوت ہونی چاہیے۔ جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی، وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، اس میں بڑے بڑے محدثین، صحابہ، تابعین شہید کر دیے گئے۔ حجاج نے غلط کیا، ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا، برداشت کرتے، اس میں اجتماعیت تھی۔ کتے کی موت مرے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ان 12 سالوں کے اندر، اور ایسی موت مرے ہیں کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں۔ تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے نا، یہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی 4 بندے کو ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ اصل میں منکرین حدیث ہے۔ ناصبیت اور انکار حدیث یہ ایسے ہے، ناصبی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کرے، یہ ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ موت ہے۔ دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں، ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا، اور غدیر خم کی 4 حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرت علی کے لیے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کوئی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے، لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ آپ ان پرنسپل دیکھیں، کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفع الیدین تک ماننی ہے، باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ اور پھر جو گالیاں مجھے دینی ہے وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا، یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے نا، اور اگر یہ گمراہ تھے تو مجھے اپنی گمراہی پہ فخر ہے۔ پر تیرا کیا بنے گا کالیا؟ کل تک تو نے عزتیں ویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا۔ اس لیے تو جناب یہ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ ٹھک گئے۔ الحمدللہ میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، ٹائم قیامت تک چاہے۔ ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی سب کی ریلیٹیو ہے، اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ایک قافلے کے اوپر، اسے اپنے سب آرڈینیٹس پہ غصہ آیا تو اس نے کہا کہ جلاؤ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ اور کود جاؤ اس میں۔ جب وہ الاؤ جلا اور اس نے کودنے کو کہا اور اس نے پلی لی کہ بھئی میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ جھونک رہا ہے، ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے۔ ہم کون سے امام حنیفہ کے مقلد ہیں کہ بغیر دلیل کے مان لیں؟ ہم کون سے وہابی ہیں جو اپنے بابوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے مان لیں؟ یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے، اور پھر حضور نے فرمایا
کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو اگر انصاری صحابی کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں جسے حضور نے خود مقرر کیا کہ اس کی اطاعت کر کے تم نے گمراہ ہو جانا تھا، جہنم میں جانا تھا خلاف شرع کاموں کے اوپر، تو تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں. ہاں کھول صحیح مسلم، لکھا ہوا اس میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے تابعی جو انجینئر صاحب کی ویڈیوز سے متاثر تھا، انورٹڈ کاماس میں. وہ کہتا ہے حضرت آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرو، تو کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور یہ میرے دل نے یہ بات یاد رکھی. انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں. لو جی، حقوق اللہ میں بھی سب سے بڑا جرم حرام خوری والا، اور حقوق العباد میں بھی سب سے بڑا جرم قتل ناحق. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے امیر صاحب کی بات مانیں، ماموں کی، تو عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. پھر سر اٹھا کے بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ انجینئر کی ویڈیوز نہ دیکھا کرو، یا تم تابعیوں کے صحابی سے اختلاف کر رہے ہو، صحابی جو مرضی کرے. ویسے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تیرا ماموں چوری کرے تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے؟ یہ آپ بات کریں نا تو دیکھیں ان کے کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں. فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں. میری سیدہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا ماموں تے شاہی کوئی نہیں. ادھر تو تمہیں نہیں نظر آیا کہ توہین ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، رول آف لا ہونا چاہیے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اور جس میں وہ نافرمانی کریں تو معاویہ کی نافرمانی کرو. یہ صحیح مسلم شریف ہے جی 4776. یہ تو نکلواؤ اس کو بھی مسلم شریف سے، بخاری شریف سے نکلواؤ یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں. چونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی، میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حکمران کی بھی وہ بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے. پھر خلافت راشدہ کے بارے میں ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ جو حدیث کے راوی ہیں، حضور کے آزاد کردہ غلاموں کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، جس میں حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی شامل ہیں. وہ 4.5 سال تھے اور یہ 6 مہینے. تو وہ صحیح تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی، خلیفہ تو حضرت علی کو وہ مانتے تھے، بس وہ ذرا قصاص عثمان کا مسئلہ تھا. جی کھول کے پڑھ لیں، خلیفہ بھی نہیں تھے مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا ہے علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. ان کی بادشاہت شریر ترین بادشاہت ہے پلانٹ ارتھ کی. یہ فضائل بیان کیے بنو امیہ کے حضرت سفینہ نے. اور ابو داؤد میں، ترمذی میں تو یہاں تک حدیث ہے، یہ حدیث آگے بھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد طیالسی میں سیم سند کے ساتھ. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ وہ پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت راشدہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، انجینئر صاحب جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے. جی بالکل، اگر حکمران کے تحت خلیفہ آپ کہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب بھی اور شہباز شریف بھی خلیفہ ہیں، اور اگر آپ اس ٹرم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو خلیفہ نہیں ہے، وہ ملک ہے. اور ثبوت یہ حدیث. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، یعنی ان کا وہ خلیفہ نہیں ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے.
یعنی حضرت معاویہ پہلے بادشاہ ہوئے, خلیفہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں. اور جی صحابہ امیر المومنین کہتے تھے, جی جناب امیر المومنین تو ہارون رشید کو بھی کہا جاتا ہے, خلیفہ منصور کو بھی کہا جاتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کہیں, آج بھی آپ کہیں امیر المومنین جس کو کہنا ہے, خلیفہ راشد نہیں. وہ حضور مور لگا گئے ہیں کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اٹھائے جانے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت علی منہاج نبوہ رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت, اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ ایک روایت میں آیا ہے وہ بادشاہت اور رحمت ہوگی. ہائے میں صدقے جاواں, بادشاہت اور رحمت ہوگی. وہ تو ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بتا دیا ہے. بادشاہت اور رحمت کمپیریٹیولی اس اعتبار سے کہ بعد والے مزید گئے گزرے آئے. جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کا دور بڑا بہتر تھا, جب خان صاحب سے تنگ تھے تو کہتے تھے نواز شریف صاحب کا دور بڑا بہتر تھا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پیچھے چلتے ہیں. وہ اس سینس میں بات تھی. یہاں تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے, بالکل واضح ہے مسند امام احمد کے اندر. اور وہ پورے کریکٹرز میں نے بتا دیا. کاٹ کھانے والی ہے, زبردستی دھونس کے ساتھ مسلط ہونے والی.